میں جب امین پہلوان سے ملا تو وہ 3 مہینے کی قید کاٹ کر واپس آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، امین اس دفعہ کیسے جیل میں گئے؟ امین مسکرایا، اپنے کاروبار کے سلسلے میں۔ کیا کاروبار تھا؟ جو رہا وہی ہے۔ بھئی بتاؤ تو۔ بتانے کی کیا ضرورت ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مگر خواہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ میں نے تھوڑے سے توقف کے بعد اس سے کہا، امین تمہیں آئے دن جیل میں جانا کیا پسند ہے؟ امین پہلوان مسکرایا، ارے جناب، پسند اور ناپسند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ مجھے پہلوان کہتے ہیں، حالانکہ میں نے آج تک اکھاڑے کی شکل نہیں دیکھی، ان پڑھ ہوں، کوئی اور ہنر بھی مجھے نہیں آتا، بس جیل جانا آتا ہے، وہاں میں خوش رہتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ آپ ہر روز دفتر جاتے ہیں، کیا وہ جیل نہیں ہے؟ میں لاجواب ہو گیا، تم ٹھیک کہتے ہو امین، لیکن دفتر جانے والوں کا معاملہ دوسرا ہے، لوگ انہیں بری نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ ضلع کچہری کے جتنے منشی اور کلرک ہیں انہیں کون اچھی نظر سے دیکھتا ہے؟ رشوتیں لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اب پرلے درجے کے مکار ہوتے ہیں۔ مجھ میں ایسا کوئی عیب نہیں ہے، میں اپنی روزی بڑی ایمانداری سے کماتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، کس طرح؟ اس نے جواب دیا، اس طرح کہ اگر کسی کا کام کرتا ہوں اور قید کاٹتا ہوں، جیل میں محنت مشقت کرتا ہوں، اور بعد میں اس شخص سے جس کی خاطر میں نے سزا بھگتی تھی مجھے 200-300 روپے مل جاتا ہے، تو یہ میرا معاوضہ ہے، اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں رشوت تو نہیں لیتا، حلال کی کمائی کھاتا ہوں۔ لوگ مجھے گنڈا سمجھتے ہیں، بہت بڑا گنڈا، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں نے آج تک کسی کے تھپڑ بھی نہیں مارا، میری لائن بالکل مختلف ہے۔ اس کی لائن واقعی دوسروں سے الگ تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ 3-4 مرتبہ قید کاٹنے کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ بڑا سنجیدہ مگر گنوار قسم کا آدمی تھا، جس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ قید کاٹنے کے بعد جب بھی آتا تو اس کا وزن کم از کم 10 پاؤنڈ زیادہ ہوتا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، امین کیا وہاں کھانا تمہیں راس آتا ہے؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا، کھانا کیسا بھی ہو، اس کو راز کرنا آدمی کا اپنا کام ہے۔ مجھے دال سے نفرت تھی، لیکن جب پہلی مرتبہ مجھے وہاں کنکروں والی دال دی گئی اور ریت ملی روٹی تو میں نے کہا، امین یار یہ سب سے اچھا کھانا ہے، کھا ڈنٹر پیل اور خدا کا شکر بجا لا۔ چنانچہ میں 1-2 روز میں عادی ہو گیا، مشقت کرتا، کھانا کھاتا اور یوں محسوس کرتا جیسے میں نے گنجے کے ہوٹل سے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، تم نے کبھی کسی عورت سے محبت کی ہے؟ اس نے اپنے دونوں کان پکڑے، خدا بچائے اس محبت سے، مجھے صرف اپنی ماں سے محبت ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ جی ہاں، خدا کے بدل و کرم سے، بہت بری ہے لیکن آپ کی دعا سے اس کا سایہ میرے سر پہ دیر تک قائم رہے گا، اور وہ تو ہر وقت میرے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے کہ خدا مجھے نیکی کی ہدایت دے۔ میں نے اس سے کہا، خدا تمہاری ماں کو سلامت رکھے، پر میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ تمہیں کبھی کسی عورت سے محبت ہوئی ہے یا نہیں؟ دیکھو جھوٹ نہیں بولنا۔ امین پہلوان نے بڑے تیز لہجے میں جواب دیا، میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، بھئی میں نے کسی کی عورت سے محبت نہیں کی۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مجھے اس سے دلچسپی ہی نہیں ہے۔ میں خاموش ہو رہا۔ تیسرے روز اس کی ماں پر فالج گرا اور وہ راہی ملک عدم ہوئی۔ امین پہلوان کے پاس ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ وہ سوگوار، مغموم اور دل شکستہ بیٹھا تھا کہ شہر کے ایک رئیس کی طرف سے اسے بلاوا آیا۔ وہ اپنی عزیز ماں کی میت چھوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیوں میاں صاحب، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ میاں صاحب نے کہا، تمہیں کیوں بلایا جاتا ہے؟ ایک خاص کام ہے۔ امین نے، جس کے دل و دماغ میں اپنی ماں کا کفن دفن تیر رہا تھا، پوچھا، حضور یہ خاص کام کیا ہے؟ میاں صاحب نے سگریٹ سلگایا۔ بلیک مارکیٹ کا قصہ ہے، مجھے معلوم ہوا کہ آج میرے گودام پر چھاپا مارا جائے گا، تو میں نے سوچا کہ امین پہلوان بہترین آدمی ہے جو اسے نمٹا سکتا ہے۔
امین نے بڑے مغموم اور زخمی انداز میں کہا، آپ فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بھائی صرف اتنی سی بات ہے کہ جب چھاپا پڑے تو گودام کے مالک تم ہوگے، گرفتار ہو جاؤ گے، زیادہ سے زیادہ جرمانہ 5,000 روپے ہوگا اور 1-2 برس کی قید۔ مجھے کیا ملے گا؟ جب وہاں سے رہا ہو کر آؤ گے تو معاملہ طے کر لیا جائے گا۔ امین نے میاں صاحب سے کہا، حضور یہ تو بہت دور کی بات ہے، جرمانہ تو آپ ادا کر دیں گے لیکن قید تو مجھے کاٹنی پڑے گی، آپ باقاعدہ سودا کریں، سودا۔ میاں صاحب مسکرائے۔ تم سے آج تک میں نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ پچھلی دفعہ میں نے تم سے کام لیا اور تم کو 3 مہینے کی قید ہوئی، تو کیا میں نے جیل خانے میں ہر قسم کی سہولت پہ نہ پہنچائی؟ تم نے باہر آ کر مجھ سے کہا کہ تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اگر تم کچھ عرصے کے لیے جیل چلے گئے تو وہاں تمہیں ہر آسائش ہوگی۔ امین نے کہا، جی یہ سب درست ہے لیکن کیا؟ امین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میاں صاحب میری ماں مر گئی ہے۔ کب؟ آج صبح۔ میاں صاحب نے افسوس کا اظہار کیا۔ کفنا دفنا دیا ہوگا؟ امین کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میاں صاحب ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکا، میرے پاس تو افیم کہنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ میاں صاحب نے چند لمحات حالات پر غور کیا اور امین سے کہا، تو ایسا کرو، میرا مطلب ہے کہ تجہیز و تکفین کا بندوبست میں ابھی کیے دیتا ہوں، تمہیں کسی قسم کا تردد نہیں کرنا چاہیے، تم گودام پر جاؤ اور اپنی ڈیوٹی سنبھالو۔ امین نے اپنی میلی قمیض کی آستین سے آنسو پوچھے۔ لیکن میاں صاحب میں اپنی ماں کے جنازے کو کندھا بھی نہ دوں؟ میاں صاحب نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا، یہ سب رسمی چیزیں ہیں، مرحومہ کو دفنانا ہے تو یہ کام بڑی اچھی طرح سے ہو جائے گا، تمہیں جنازے کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے ساتھ جانے سے مرحومہ کو کیا راحت پہنچے گی؟ وہ تو بیچاری اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اس کے جنازے کے ساتھ کوئی بھی جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں تم لوگ جاہل ہو، میں اگر مر جاؤں تو مجھے کیا معلوم ہے کہ میرے جنازے میں کس کس عزیز اور دوست نے شرکت کی تھی؟ مجھے اگر جلا بھی دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میری لاش کو چیلوں اور گدھوں کے حوالے کر دیا جائے تو مجھے اس کی کیا خبر ہوگی؟ تم زیادہ جذباتی نہ ہو، دنیا میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنی ذات کے متعلق سوچا جائے۔ میں پوچھتا ہوں تمہاری کمائی کے ذرائع کیا ہیں؟ امین سوچنے لگا۔ چند لمحات اپنی بساط کے مطابق غور کرنے کے بعد اس نے جواب دیا، حضور میری کمائی کے ذرائع آپ کو معلوم ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ میں نے اس لیے پوچھا کہ تمہیں میرا کام کرنے میں کیا حیل و حجت ہے؟ میں تمہاری ماں کی تجہیز و تکفین کا بھی بندوبست کیے دیتا ہوں، اور جب تم جیل سے واپس آؤ گے تو… امین پہلوان نے بڑے عجیب انداز میں پوچھا، تو آپ میرا بھی بندوبست کر دیں گے؟ میاں صاحب بوکھلا گئے۔ تم کیسی باتیں کرتے ہو امین پہلوان؟ امین پہلوان نے ذرا درست لہجے میں کہا، امین پہلوان کی ایسی کی تیسی، آپ یہ بتائیے کہ مجھے کتنے روپے ملیں گے؟ میں 1,000 سے کم نہیں لوں گا۔ 1,000 تو بہت زیادہ ہیں۔ امین نے کہا، زیادہ ہے یا کم ہے میں نہیں جانتا، میں جب قید کراؤں گا تو اپنی ماں کی قبر پختہ بناؤں گا، سنگ مرمر کی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ میاں صاحب نے اس سے کہا، اچھا بھائی اچھا، 1,000 ہی لے لینا۔ امین نے میاں صاحب سے کہا، تو لائیے اتنے روپے دیے جائے گا، میں کفن دفن کا انتظام کر لوں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ میاں صاحب نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا۔ لیکن تمہارا کیا بھروسہ ہے؟ امین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کو کسی نے ماں بہن کی گالی دے دی۔ میاں صاحب آپ مجھے بے ایمان سمجھتے ہیں؟ بے ایمان آپ ہیں، اس لیے کہ اپنے فعلوں کا بوجھ میرے سر پہ ڈال رہے ہیں۔ میاں صاحب موقع شناس آدمی تھے، انہوں نے جان لیا کہ امین بگڑ گیا ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً اپنی چرب زبانی سے اسے رام کرنے کی کوشش کی، لیکن امین پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ غسال اس کی ماں کو آخری غسل دے چکے ہیں، کفن بھی پہنایا جا چکا ہے۔ امین بہت متحیر ہوا کہ اس پر یہ مہربانی کس نے کی ہے۔
मियां साहब ने, लेकिन वो तो सौदा करना चाहते थे। उसने एक आदमी से जो ताबूत को सजाने के लिए फूल गूंद रहा था पूछा, ये किस आदमी ने इतना एहतमाम किया है? फूल वाले ने जवाब दिया, हुजूर आपकी बीवी ने। अमीन चकरा गया। वो अपने शदीद ताज्जुब का मुजाहरा करता मगर खामोश रहा। फूल वाले से सिर्फ इतना पूछा, कहाँ है वो? फूल वाले ने जवाब दिया, ये अंदर है, आपका इंतजार कर रही है। अमीन अंदर गया तो देखा कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की उसकी चारपाई पर बैठी। अमीन ने उससे पूछा, आप कौन है? यहाँ क्यों आई हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, यहाँ क्यों आई हूँ? ये आपका अजीब सवाल है। मेरी बीवी तो कोई भी नहीं, बताओ तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई। मैं मियां दीन की बेटी हूँ। उनसे जो आपकी गुफ्तगू हुई मैंने सब सुनी, और ये बस, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं।